والدین کے حقوق میں سے مثلاً قرآن مجید میں اگرچہ متعدد مقامات پر 4 مقامات میرے سامنے موجود ہیں اس وقت جن میں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لیکن 2 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں طور پر ماؤں کا ذکر کیا گیا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. اور اسی کی وضاحت ہمیں مل گئی حدیث نبوی میں کہ حضور سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا کہ تمہارے والد. معلوم یہ ہوا کہ 3 گنا حق ہے ماں کا باپ کے مقابلے میں. ادب، احترام اور اس دلجوئی، اس کے اعتبار سے گویا کہ یہ وہ کسر کا جب ہو رہا ہے کہ قانونی اعتبار سے اگر وہاں کوئی کمی تھی تو اس اعتبار سے اس کی تلافی کر. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث نبوی میں علیہ صاحب الصلاۃ والسلام باپ کے قدموں تلے جنت کا تذکرہ نہیں ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں تلے ہے. اس کو بھی آپ اسی کے حوالے سے سمجھ لیں. یہ وہی توازن پیدا کیا جا رہا ہے. اسی توازن کی ایک اور شکل ہے کہ بیٹوں کی پرورش پر کسی اجر و ثواب کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے، ایک انسان اپنی اولاد کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اس کا جو بھی حق ہے اس کے لیے پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، تو خواہ وہ بیٹا ہو خواہ بیٹی ہو، دونوں کے اعتبار سے اجر ملے گا انسان کو. ویسے یہ کہ طبعی محبت کے تحت تو جانور بھی اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور خبرگیری کچھ کرتے ہیں. انسان میں وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مادہ رکھ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر انسان یہ سمجھ کر رہا ہو کہ یہ در حقیقت اللہ کی عائد شدہ فرض ہے مجھ پر جو میں ادا کر رہا ہوں، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس. یہی وجہ ہے کہ جو اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، اس کی دماد جو آپ پڑھتے ہیں دعائے جنازہ جو اس میں مانگتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا. پروردگار یہ بچہ تو نے مجھے دیا تھا، تیری امانت تھی، میں نے جو مشقت کی ہے پالا پوسا، ہم نے جو بھی اس پر مشقت جھیلی ہے، پروردگار تو اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دے، اجر کا ذریعہ بنا دے. معلوم یہ ہوا کہ چونکہ تیری شے سمجھ کر ہم نے یہ کام کیا. اگر کبھی محبت کے تحت ہو تو پھر تو اجر آپ اس کے پر کلیم کر ہی نہیں سکتے. تو اس اعتبار سے تو لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ کہ آگے چل کر ساری احادیث کے اندر لڑکیوں کے پالنے پوسنے کے بارے میں ہے کہیں کہ جس نے 2 بچیوں کو بھی بڑی یعنی دلی محبت پالا پوسا، پروان چڑھایا، تعدیب اور تعلیم دی، اور وہ ان کو وہ جوان ہوئی، دونوں اس کے لیے اوٹ بن جائیں گی قیامت کے دن کہ جہنم میں نہیں جانے دیں گی. ستر من النار، اوٹ اور پردہ بن جائیں گی جہنم سے. اور بعض روایات میں تو ایک بچی کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے قانونی نظام، ایک ہے یہ اخلاقی نظام. قانونی نظام میں وہ کیوں فرق رکھا گیا وہ بھی بڑی ہی سیدھی سی بات ہے، منطقی سی بات ہے. اگر آدمی ضد پر ڈٹائی پر نہ اتر آئے تو عقل سلیم اسے قبول کرے گی. اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے 2 سربراہ بالکل مساوی اختیارات والے نہیں ہو سکتے. اگر ہوں گے تو وہ ادارہ جو ہے اس میں فساد پیدا ہو جائے گا، بد انتظامی ہوگی، ہنگامہ ہوگا، نظم قائم رہ نہیں سکتا کہ 2 سربراہ ہو گئے. تو اسی لیے آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کسی لمیٹڈ کمپنی میں ایک ہی پائیں گے، ڈائریکٹر 50 بنا لیجیے آپ. اسی طریقے سے محکمے ہیں تو ان میں ڈائریکٹر اوپر ایک ہوگا، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، جوائنٹ ڈائریکٹر، جتنے چاہے بنا لیں. لیکن یہ پر جا کر اگر ایک سربراہ، ایک کی مرضی، ایک کی ثوابدید، ایک کی جو بھی ترجیحات ہیں، اگر وہ بروئے کار نہیں آتی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد ونما ہو جائے گا، نظم قائم نہیں رہ سکتا. بلکہ اس دلیل کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے، اپنی توحید کے لیے اس دلیل کو استعمال فرمایا ہے
کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے لفسدتا، تو ان دونوں میں فساد پیدا ہو جاتا، ہنگامہ ہوتا، یہ نظم قائم ہی نہ رہتا۔ اس لیے کہ ایک کی مرضی کچھ اور ہے، دوسری کی مرضی کچھ اور ہے، ایک کی رائے کچھ اور ہے، دوسری کی رائے کچھ اور ہے۔ تو یہ نظم، یہ جو توازن، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بال برابر فرق واقع نہیں ہو رہا، جس کرے کے لیے جو بھی مدار طے کر دیا ہے وہ اسی کے اندر تیر رہا ہے، یہ کیسے ہوتا؟ اگر ایک سے زائد ارادے اور ایک سے زیادہ با اختیار شخصیتوں کا عمل دخل یہاں پر ہوتا، یہ توحید کی دلیل ہے۔ اسی کے اعتبار سے خاندانی نظام میں بہرحال بحیثیت انسان شرف میں، نیکی میں، خیر کے بنیادی کاموں میں کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کے درمیان، لیکن جہاں تمدن کا نظام بنے گا وہاں یقیناً وہ برابر نہیں ہے۔ اس کی میں مثال ایک اور بھی دے دوں، اس سے بھی بات جو ہے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دیکھیے دونوں مرد، یہاں تو عورت اور مرد کا مسئلہ ہو رہا ہے، مرد ہیں دونوں، ایک افسر ہے ایک چپراسی ہے، مرد ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، ملک کے شہری ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر، افسر کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا اور چپراسی کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا۔ شہری ہونے کے اعتبار سے یہ نہیں کہ افسر کے 10 ووٹ ہوں گے اور چپراسی کا ایک ووٹ ہوگا، ہر اعتبار سے برابر۔ لیکن جہاں تک اس دفتر کے نظم کا تعلق ہے یہ برابر نہیں۔ اگر وہ چپراسی کہے کہ مجھے بھی وہی اختیارات ملنے چاہیے جو اس افسر کو ملے ہوئے ہیں، تو ہر ہے وہ سمجھ لے گا کہ وہ تو پھر نظام چل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یہ تو وہ لوگ بھی نہیں کر سکے کہ جنہوں نے مساوات ہی کے نام پر نوع انسانی کی جو مجموعی عمر ہے اس کے کم سے کم 70 برس ضائع کر دیے۔ روس میں انقلاب آیا تھا 1917 میں، اور اب وہ وہاں سے پسپائی اختیار کر رہے ہیں، مان رہے ہیں اپنی غلطیوں کو اور توبہ کر رہے ہیں اور رجوع کر رہے ہیں، تو سب سے بڑھ کر تو مساوات کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر مساوات کا نعرہ نہیں لگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جرنیل اور ایک سپاہی برابر ہو جائے اختیارات میں، تنخواہوں میں بھی برابر نہیں تھے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے ہاں وہ فرق و تفاوت نہیں رہا جو امریکہ میں رہا ہے کہ امیر ہے اور ارب روپے کا مالک ہے، اور ایک طرف غریب ہے اور حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ امریکہ میں آج بھی یہ شکل نظر آ جائے گی، لیکن روس میں یہ نہیں تھا کم سے کم۔ لیکن وہ مساوات کے بالکل برابر کر دیا جائے، ناممکن ہے۔ جرنیل جرنیل رہے گا، سپاہی سپاہی رہے گا، جرنیل کے ساتھ اپنی جگہ ہوں گے، سپاہی اپنی جگہ ہوں گے، اس کے اپنے حقوق ہوں گے۔ پھر یہ کہ تنخواہوں میں بھی فرق و تفاوت ہوگا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جہاں تک انسانی شرافت کا تعلق ہے، نیکی اور تقوی کے ان تمام اعمال کا تعلق ہے جو سورہ احزاب کی اس آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنایا، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری آیت کا بھی میں وہاں تذکرہ کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو ایک خاص مزاج ہے، اس میں یہ مردوں اور عورتوں کا ذکر ساتھ ساتھ جو آیا ہے بار بار، وہی آپ کو اس کی آخری آیت میں بھی ملے گا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ تعالی عذاب دے منافق مردوں کو بھی، منافق عورتوں کو بھی، مشرک مردوں کو بھی، مشرک عورتوں کو بھی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اپنے مومن بندوں کی بھی اور اپنی مومن بندیوں کی بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو دو صورتیں ہیں یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ معاشرتی نظام سے متعلق قرآن مجید میں جامع ترین صورتیں یہی، انہی میں احکام سطر اور حجاب کے، اس اعتبار سے ان کا ایک خصوصی مقام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے تکرار کے ساتھ 10 اوصاف پہلے بیان کیے گئے اور اختتام پر بھی علیحدہ علیحدہ، مومنین، مومنات، منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ جہاں تک نظام کا اور تمدن کا تعلق ہے اس میں یہ برابر نہیں، ہمیں یہ بات کھل کر کہنی ہے، ہمیں کوئی اس میں حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے، ہمیں ان سے جو بھی بات سامنے آتی ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا چاہیے، چاہے دنیا ہمیں دقیانوسی کہے۔ اس اعتبار سے ضرورت ہے کہ ایک اعتماد پیدا ہو ہمارا اس کتاب پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ بعض صحابہ نے حضور کے سامنے ایک مسئلہ رکھا کہ یہ یہودی جو ہے ہمیں چھیڑتے ہیں، چڑھاتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے کہو کہ ہاں
وہ ہمیں کرنا بھی سکھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ طہارت نہ ہو تو پوری زندگی کے اندر ایک خباثت پیدا ہو جائے گی، لہٰذا تو ہمیں طہارت کے اصول بھی بتاتے ہیں، استنجا کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں کچھ نعرے لگا کر، آپ کو چاہیے کہ جو اپنی بات ہے، جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہے، اس پر دھڑلے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ قائم رہے اور پوری جرأت کے ساتھ اس کا اعلان کرے۔ اب میں آتا ہوں تیسری بات کی طرف۔ دینی معاملات میں ایک تو مسئلہ وہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقہ ہے، یہ تمام جو چیزیں ذکر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا ذکر سورہ احزاب کی اس آیت میں آیا۔ ایک اس سے اوپر کا مرحلہ ہے دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، اور دعوت اور تبلیغ سے بھی اونچا ایک مرحلہ ہے دین کی اقامت، دین کو غالب کرنا، دین کو قائم کرنا، دین کے نظام کا بول بالا کرنا۔ اس میں عورتوں کا کتنا حصہ ہے؟ آیا اس میں بھی وہ برابر کی شریک ہوگی؟ آیا اس میں بھی ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو مردوں کا ہے، یا یہ کہ اس میں فرق و تفاوت رہے؟ اس کو میں چاہتا ہوں، کیونکہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ بعض خواتین اس مسئلے میں خاصی پریشان ہیں، اس لیے کہ ضرورت تو واقعتاً محسوس ہوتی ہے کہ مغربی ذہن رکھنے والی اور مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین تو سڑکوں پر بھی آتی ہیں، نعرے لگاتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے صریح احکام کے خلاف۔ اب اگر ان کا مقابلہ مسلمان عورت تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بازی ہار جائیں گے، ہم اس میدان میں آنا پڑے گا۔ ایک ضرورت کا احساس ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی جو تعلیمات بنیادی سطر ہے، حجاب ہے، گھروں میں رکے رہنا ہے، وقرن فی بیوتکن، پھر اسلام نے عورت پر جو اصل ذمہ داری ڈالی ہے، اولاد کی پرورش ہے، اس کی تربیت ہے، شوہر کی خدمت ہے، شوہر کے لیے گھریلو ماحول کو بہت پرسکون بنانا ہے تاکہ اسے سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ یہ اس کی ہے کہ جو پرائمری رسپانسبلٹیز ہے، بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اب ان دونوں کے اندر یقیناً ایک تصادم آ جاتا ہے کہ یہ متضاد ہے، یہ دو تقاضے، ان کو کس حد تک پورا کیا جائے۔ اس میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، نوٹ کر لیجئے، جب تک سطر اور حجاب کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے شریعت پوری ایک دم تو نہیں آئی تھی، بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ تدریجاً، اور شریعت کے احکام اکثر و بیشتر آئے ہیں ہجرت کے بعد۔ اس سے پہلے نہ پردے کے احکام تھے، نہ سطر کے احکام تھے، نہ اور کوئی دوسری شریعت کے اندر جو چیزیں حرام کی گئی، ابھی شراب بھی حرام نہیں تھی، جوا بھی حرام نہیں تھا، سود بھی حرام، کوئی شے حرام نہیں تھی۔ ابھی تو بنیادی بات توحید، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اخلاق حسنہ، تزکیہ نفس، سارا زور اس پر سر ہو رہا تھا۔ اس وقت تک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابیات بھی بالکل دوش بدوش تھیں، شانہ بشانہ تھیں، ہر میدان میں انہوں نے وہ تمام مقامات بلند حاصل کیے ہیں کہ جو صحابہ نے، مردوں نے حاصل کیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ عمران کی اس آیت میں، جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جنہیں اللہ کی راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر نکالے گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، اب یہ جو سارے معاملات ہیں، اس میں تو قاتلوا وقتلوا، اور قتل ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین بھی شریک ہیں۔ جیسے مالی انفاق میں جو خصوصی مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال خرچ کرنا دین کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فرق و تفاوت آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے حضور کی دلجوئی میں، حضور کی نصرت میں، جیسے تمام صحابہ جو ہے وہ ساتھ ہیں، اسی طریقے سے جو خواتین آپ کے ساتھ ایمان لائی ہے وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ چنانچہ پہلی شہادت ایک انسانی جوڑے کی ہوئی ہے، ایک مرد اور ایک بیوی اس کی، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں میاں بیوی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، صبر اور مصابرت کا پورا ثبوت دیا، ڈٹ گئے، نہ اس مرد نے گردن جھکائی اور کلمہ کفر زبان سے نکالنے پر آمادہ ہوئے حضرت یاسر، نہ وہ خاتون جو ہے انہوں نے کمزوری دکھائی، وہی عظیمت وہ انہوں نے بھی اس سے ظاہر۔ اسی طریقے سے ہجرت، اگر حضرت عثمان ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں حبشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صاحبزادی وہ بھی ساتھ ہجرت کر رہی۔ تو ہجرت ہو، اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہو، انفاق مال ہو، اور اسی میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ مشہور واقعہ سامنے رکھیے، حضرت عمر جیسے شخص لا دینے والی، وہ تو ان کی ہمشیرہ تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب، عمر کو عمر بنا دینے والی، عمر فاروق بنا دینے والی، اس لیے کہ اور تو کسی کی بات ابھی ان پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں جو عظیمت انہوں نے دیکھی اپنی ہمشیرہ میں کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے، جبکہ حضرت عمر انہیں مار رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، شوہر کو بھی مارا ہے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب وہ آگے بڑھی ہے بچانے کے لیے تو ان کو مارا ہے، لہو لہان کر دیا ہے، لیکن جب حضرت فاطمہ بنت خطاب زوجہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، جب ان کے زبان سے یہ الفاظ کہ اے عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو لیکن ہم اب اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، فکر کر رہے گئے حضرت عمر۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تم ہی دانی کہ سوزے قراتے تو کرد تقدیر عمر را، بہرحال شعر کے لیے ذرا سا اس کے اندر بدل گیا مضمون، سوزے قرات نہیں تھا یہ، بلکہ در حقیقت یہ عظیمت کا مظہر تھا، اظہار عظیمت کہ ہم نے جان بھی دینے کو میں تیار ہوں لیکن یہ کہ اب اس دین کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ وہ ہے در حقیقت اظہار عظیمت کہ جس کا اثر پڑا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر، اور پھر وہ عمر فاروق بن گئے۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس وقت تمام کاموں میں خواتین برابر کی شریک نظر آتی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں جب یہ خبر پہنچی، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ لشکر کشی کے وقت اور عین جنگ کے وقت تو خواتین کا تذکرہ نہیں ہے، جس طرح ہند آئی ہے کفار کے لشکر کے ساتھ، بعد میں چونکہ وہ بھی ایمان لے آئی ہے، ہمیں ادب سے نام دینا چاہیے، لیکن یہ کہ اس وقت تک تو وہ خون کی پیاسی نہ صرف حضور کی بلکہ خاص طور پر حضرت حمزہ اور پیٹ چاک کروا کے کلیجہ چبایا ہے، تو وہ جب آئی ہے تو وہ تو ان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رجز پڑھے ہیں، جیسے آج کل کا رواج ہے، انہوں نے یعنی گاتے ہوئے رجز پڑھ کر جو کفار تھے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ تو معاذ اللہ کسی مسلمان خاتون کا اس وقت بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور مل جاتا ہے کہ جب وقتی طور پر شکست ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے ایک بڑا ہنگامی صورت پیدا ہوئی ہے تو پھر خواتین دوڑی ہیں، آئی، انہوں نے مرہم پٹی بھی کی ہے اور زخمیوں کو پانی بھی پلایا ہے، لیکن اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ سورہ نور بھی بالکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورہ احزاب بھی بالکل بالاتفاق اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے اس پر آپ قیاس نہ کیجیے۔ اسلام نے جب اپنا پورا نظام بنا دیا ہے، جب پورا ایک اس کی شریعت کا ڈھانچہ مکمل ہو گیا ہے، تب یہ کہ تقسیم کار بڑی ہی تکمیلی شکل کے اندر کر دی گئی۔ عورت کی اصل ذمہ داری اس کا گھر ہے، وہ اپنے محرموں پر تبلیغ کرے۔ سب سے بڑھ کر تو دولت اس کے پاس ہے کہ قوم کا مستقبل، امت کا مستقبل اس کی گود میں پروان چڑھ رہا ہے، لہذا اگر ماؤں کی گود سے انہیں وہ جذبہ ایمان ملے، اس وقت سے ان کی تربیت ہو رہی ہو، خدا ترسی کی تربیت ہو رہی ہو، سچ بولنے کی عادت ڈالی جا رہی ہو، اگر اس وقت سے ان کے اخلاق جو ہے ان کی صحیح تعبیر ہو رہی ہو، تو یوں سمجھیے کہ قوم کا مستقبل تعبیر ہو رہا ہے۔ جب عورت گھر سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ قوم کا مستقبل برباد ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اصل ذمہ داری تو یہی رہے گی، اپنی گھریلو ذمہ داریاں، اپنی اولاد کی ذمہ داریاں، ان کی تربیت۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بھائیوں میں بھی تو کوئی ہو سکتا ہے جو جس طریقے سے عمر فاروق آخر ایک فرد تھے لیکن ایک فرد لاکھوں کے برابر تھا، اگر وہ ایک خاتون کی تبلیغ کے ذریعے سے اگر اس کی قسمت بدل گئی، دیگرگو کرد تقدیر عبرہ، تو کوئی خاتون اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، جو بھی ان کے قریب کے عزیز ہے، جن سے کوئی پردے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، ان میں تبلیغ کرے۔
پھر خواتین ہماری آبادی کا نصف ہے، لیکن خواتین کے ضمن میں بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہماری خواتین کی، اس لیے کہ بہت وقت لگائیں گی، ظاہر بات ہے ذمہ داریاں جو ہے اس کو نقصان۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خاص عمر کے بعد عورت کو فراغت ملتی ہے، چھوٹے کا جو بھی اس وقت بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر کوئی خاتون جو ہے وقت نکالتی ہے، اور یہ تو اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مطلق کر دیا گیا ہو،